میرا نام زاد ہاشمی ہے اور میں جو ہوں بائی پروفیشن فارماسسٹ ہوں. کراچی یونیورسٹی سے 2013 میں گریجویٹ ہوا. دین میجورٹی آف ڈیسپریٹ فارماسسٹ میں نے بھی جو ہے وہ ہاسپٹل فارمیسی میں جانا چاہا کلینکل کے شعبے میں, اور آغا خان جوائن کیا ان 2014. دین جو ہے وہیں آغا خان میں ہی آفٹر 8 months میری کنفرمیشن ہو گئی تھی ایز ان پیشنٹ فارماسسٹ. اور پھر میں نے مزید 2 سال وہاں کام کیا, 2 سال 2 ماہ ٹو بی ایگزیکٹ, ایز پیڈیاٹرک فارماسسٹ اینڈ آپریٹنگ روم فارماسسٹ. اچھا, دوران خان ہی چونکہ وہاں شفٹ ڈیوٹیز اور جابس ہوتی تھیں تو مجھے پڑھانے کا بھی چونکہ شوق تھا, تو میں نے ساتھ میں انجینئرس میڈیکل یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرار فارمیسی پریکٹس بھی جو ہے وہ پڑھایا اسی دوران. اور پھر جب ہم 2016 میں آغا خان میں تھے تو وہاں ایک انڈیپینڈنٹ پرسکرائبر کا سیشن ہوا یو کے سے. ایک پاکستانی فارماسسٹ آئے تھے, متھر اور عرفان مٹالہ. تو انہوں نے بڑا انسپائر کیا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے وہ کمیونٹی فارمیسی کا رواج کیوں نہیں ہے کراچی میں. اچھا, اس زمانے میں پنجاب سائڈ میں فضل الدین, شاہین, سروید, یہ سب بڑا کام کرتے تھے. کافی چین فارمیسی کراچی میں انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں تھی. گارجین تھی, ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے طالب علم میں, لیکن وہ بند ہو گئی تھی. بوٹس کا سن رہے تھے, پھر وہ بھی نہیں آئی یو کے کی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک فارمیسی کی چین ہے یو کے میں, ہم وہاں شروع کرتے ہیں یہاں پہ اس کو اویئرنیس کے لیے. ہمیں ایک فارماسسٹ چاہیے جو آگے بڑھیں. تو ہمارے ایک استاد تھے جبران بھائی ہیں, بلکہ ماشاء اللہ این آئی سی وی ڈی کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں جو ہے والنٹیرلی طور پہ آگے کر دیا کہ یہ جو ہے آغا خان سے نمائندگی کرے گا. تو وہاں سے پھر ایک نئی جو ہے نا وہ سمجھ لیں ہورائزن ہمیں نظر آیا کہ بھائی کمیونٹی فارمیسی بھی کوئی چیز ہے, اور ایک کلینکل ہاسپٹل تو شاید اتنی پذیرائی نہیں مل سکے عوام میں جتنی ضرورت فارماسسٹ کی کمیونٹی میں ہے. تو پھر وہاں سے پھر ہم نے این سی پی پی کی بنیاد رکھی. میں اس کا فاؤنڈر کہلایا اور میں تاحیات اس کا جنرل سیکرٹری ہوں, حالانکہ میں اب کوئی کام نہیں کرتا ٹو بی آنیسٹ اس کا, لیکن پھر بھی نرچرنگ کمیونٹی فارمیسی ان پاکستان جو صرف اویئرنیس پھیلاتی تھی. ہم نے کراچی سے لے کر خیبر تک یعنی پشاور تک سیشنز کیے, یونیورسٹیز میں گئے, ایبٹ آباد, پنڈی, لاہور, ملتان, اسلام آباد اور حیدرآباد, اور وہاں جا کے صرف بتایا کہ کمیونٹی فارمیسی کیا ہوتی ہے. جب ہم بتا رہے تھے تو اسی دوران یہ چیز آئی کہ بھائی کوئی کمیونٹی فارمیسی ہونی بھی تو چاہیے کہ جو ایک آئیڈیل ہو. اوبیسلی پنجاب میں جو تھیں وہ آئیڈیل اس لیے نہیں تھی کہ وہ ایک سیلس پوائنٹ سے, جو فارمیسی سے وہ بھی سیل ہی کرتے تھے وہاں پہ نا, لائسنس ضرور ہوتا تھا ان لائک اس کہ ہمارے یہاں تو تھی نہیں. تو ہم نے سوچا کہ ایک کمیونٹی فارمیسی بناتے ہیں, تو ہم نے ڈرگ مارٹ فارمیسی یو کے کی ہی فرینچائز ایک کلفٹن میں کھولی 2016 کے ہی اینڈ میں. اور وہ جو ہے وہ کراچی کی پہلی کمیونٹی فارمیسی تھی جس کو میں نے پھر ہیڈ کیا, میں نے اس کو بنایا, اور وہاں سے پھر سفر شروع ہوا کمیونٹی فارمیسیز بنانے کا. وہاں ایکسپیرینس مل گیا الحمدللہ, اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ کمیونٹی فارمیسی میں ایسی چیز ہوتی ہے جہاں فارماسسٹ موجود ہوں. تو 2017 سے لے کے 2017 تک میں وہاں شامل رہا. پھر 2017 سے لے کر آج 2025 تک الحمدللہ کوئی 12 فارمیسی چینز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کی دعاؤں سے میرے ہاتھ سے بنوا دی ہیں, حالانکہ میں اتنا اس قابل نہیں ہوں. اس میں انفینٹ, ون ہیلتھ, ڈرگ مارٹ, جدید, دوا ہیلتھ کیئر, پارٹنر مارٹ فارمیسی, دا کیمسٹ, مختلف سپر میٹ, مختلف فارمیسی جو ہیں وہ چینز شامل ہیں. آج کل میں جو ہوں, آج کل تو نہیں بلکہ 3 سال 3.5 سال سے میں فوڈ پانڈا میں ایز ہیڈ آف فارمیسی جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بیچ میں خدمت میں بھی کام کیا اور میری فارمیسی میں بھی کام کیا, لیکن زیادہ تر ایز اے کنسلٹنٹ ہی کیا, ساتھ میں فل ٹائم جو ہے وہ ہاسپٹل میں یا کمیونٹی میں ہی کیا. اور فی الحال میں فوڈ پانڈا کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ مختلف فارمیسیز کو ایز این ایڈوائزری بورڈ ممبر ان کے بورڈز میں شامل ہوں, لائک الخدمت, دا کیمسٹ اور فارماسٹ, اور ساتھ میں وزٹنگ فیکلٹی ہوں کراچی یونیورسٹی اور سلیم حبیب میں. All right. Thank you for such a brief introduction. It's very inspiring for myself as well, and I hope دوسروں کے لیے بھی ہوگا. ذات بھائی, اگر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کمیونٹی فارمیسی ایک گریجویٹ یا ایک فریش گریجویٹ ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے فارمیسی کا, وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کمیونٹی فارمیسی سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے, اور اس میں کیا رول ہوتا ہے ایک فارماسسٹ کا, تو اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اچھا دیکھیں, میجورٹی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے, اگر ہم صرف کراچی کی بات کروں, ہمارے پاس 85% آف جو میڈیکل اسٹورز ہیں, میڈیکل اسٹور اس لیے کہوں گا کہ وہاں فارماسسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے توسط سے ایک میسج تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ بھائی اپنی رجسٹریشن جو ہے نا وہ رینٹ آؤٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کو ہائر نہیں کرتے. کمیونٹی فارمیسی وہ فارمیسی ہے جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ہر شفٹ میں موجود ہے. وہ نہیں کہ بس ایک شفٹ میں وہ جاتا ہے یا 3-4 گھنٹے کے لیے چل جاتا ہے کیونکہ اس نے وہاں رجسٹریشن دی ہوئی ہے تو جا کے وہ سپروائز کر لے, کیونکہ ایسا لوگ کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ ٹھیک ہے جس کی رجسٹریشن لگی ہے وہ بھی وہاں موجود ہو کسی شفٹ میں, اور جب تک وہ فارمیسی اوپن ہے نا
کوئی نہ کوئی فارمیسسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہو. دیکھیں اس سے ایج جو ہے نا وہ دنیا بھر میں گریجویٹ ہونے کے بعد اراؤنڈ 60-65% لوگ جو ہے نا وہ کمیونٹی میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں 8% جاتے ہیں. وجہ ایک تو ہے نہیں، جو ہیں اس میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر فارمیسی پڑھنے کے بعد وہاں چلے جائیں کمیونٹی میں اور جا کے میں لیب کوٹ پہن کے سیلس کریں. لیکن صرف سیلس نہیں ہے، کاؤنسلنگ ہے. اور آپ جس طرح ڈاکٹرز یا نرسز اپنے پیشنٹس بناتے ہیں ویسے فارمیسسٹ بھی اپنے پیشنٹس بناتا ہے. اور ان کے پیشنٹ جو ہیں وہ بڑے یونیک ہوتے ہیں کہ وہ ایزی ایکسیسیبل ہیں. کوئی فیس نہیں دینی، ان کو کچھ بتانا نہیں ہے، صرف کاؤنسل جو ہے نا وہ ان کو کرنا ہے اور اچھے سے کاؤنسل کرنا ہے. اور یہی ہمارا کام ہے. اتنے جو ہے وہ انٹریکشنز ہیں، اتنی کاؤنسلنگ پوائنٹس ہیں، اتنے جو ہے وہ ڈوزنگ کے مراحل ہیں، ریکنسٹیٹیوشن سے لے کے اس کے اسٹوریج تک، وہ سب فارمیسسٹ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس کے لیے کمیونٹی فارمیسی میں جو ہے وہ فارماسسٹ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ہاں یقینی طور پہ شفٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم ایوننگ نائٹ میں نہیں کر سکتے، لیکن جس نے بھی ایک ہاسپٹل یا کمیونٹی ایز این کیریئر آپٹ کیا ہے اس کو یہ سب کے لیے تیار رہنا چاہیے. ذات بھائی مجھے نا پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو کمیونٹی فارمیسی کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے پڑھا تھا یا ہمیں یاد ہے اب تک، وہ یہ تھا کہ آپ نے کمیونٹی فارمیسی میں ایز اے فارماسسٹ جب سرو کر رہے ہیں نا تو اس کمیونٹی کی ویل بینگ کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں اس وقت کیا پریولنس کس چیز کی زیادہ ہے، اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، اس کو آپ جو ہے نا وہ ڈیل کرنے والے بنے. اور یہ آپ کا مینلی کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کمیونٹی کے اندر کیا پرابلمس فیس کر رہی ہے کمیونٹی، اور آپ وہاں پہ اس کو اس طرح سرو کر سکیں بہتر. تو از اٹ رائٹ اور اٹس جسٹ لائک کہ آپ صرف وہاں پہ کاؤنسل کریں، سیل کریں؟ دیکھیں ہمارا ہم نا یہ کتابوں کی حد تک تو اچھا لگتا ہے یا موجود ہے یا آئیڈیل پریکٹس ہے، لیکن اگر ان ریئل سینیریو ہم دیکھیں نا ہمارے تو فارماسسٹ ہی موجود نہیں ہے. تو وہ ڈیٹا جو آپ بات کریے ایپیڈیمیولوجی میں آتا ہے یہ. اب ایپیڈیمیولوجی پہ وہ بہتر کس طرح کام کرے گا جب وہ ڈیٹا ہی نہیں رکھتا. ہمارے یہاں فارماسسٹ جو انفارچونیٹلی آ بھی گئے ہیں کمیونٹی میں، وہ سمجھتے ہیں ان کو جو ٹارگیٹس ملا ہے سیلس کا، کاؤنٹر سیلس کا، ان کو وہ کرنی ہے، اپنی برانچ کے آپریشن انوینٹری مینجمنٹ کرنی ہے، دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہے. جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو انٹروینشن جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کوئی پینڈیمک دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی انڈیمک دیکھ رہے ہیں، اس پرٹیکولر کمیونٹی میں کوئی دیکھ رہے ہیں چیز ہو رہی ہے، تو آپ سورس پوائنٹ ہیں جو گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ بتا سکتی ہے کہ بھائی میرے ایریا میں جو ہے نا میں نے ڈیٹا ایک نکالا جس کے اکارڈنگلی ایک ریسرچ بیسڈ ہے کہ یہ چیز زیادہ جو ہے نا وہ یہاں پھیل رہی ہے. سپوز گلشن میں کوئی چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کوئی ملیر میں کوئی الگ فارماسسٹ کوئی چیز کر سکتے ڈپینڈنگ اپون ڈیٹا. لیکن ہمارے یہاں علی ہم ڈیٹا ہی نہیں گیدر کرتے، ہم انٹروینشن تک کا ڈیٹا نہیں رکھ رہے ہوتے، ہم اپنی کاؤنسلنگ تک کا ڈیٹا نہیں رکھ رہے ہوتے. ایون ہم کسٹمر کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ نہیں لے رہے ہوتے کہ بھائی ہمیں اگر کوئی بعد میں بات کرنی ہو یا اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ ہم سے لے لے. تو ہم اس سے بہت دور ہیں. ہے تو یہی جو آپ بات کہہ رہی ہیں، لیکن ان ریئل ورلڈ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، انکلوڈنگ پاکستان. مطلب کوئی بھی علاقہ لے لیں پاکستان میں. اوکے، سو ڈز اٹ مین کہ ابھی جتنی آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہیں کمیونٹی فارمیسی میں، نن آف دیم از ایکچولی ہیونگ دس فیچر؟ کوئی بھی ایکچوئل کمیونٹی فارمیسی نہیں کر رہا، صرف ریٹیل فارمیسی کر رہے ہیں زیادہ تر. اوکے، بٹ کین یو سی اٹ ان فیوچر؟ لائک آپ بھی جیسے بورڈ ایڈوائزر ہیں بہت ساری فارمیسی کمیونٹی فارمیسی کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ چیز انکارپوریٹ کر سکتے ہیں یا وی آر اسٹل فار بیہائنڈ اٹ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی نا ہمیں اویئرنیس سے پہلے کام کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں لوگ نا ڈاکٹرس کے پاس 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، لیکن جب فارمیسی پہ آتے ہیں تو ان کو کاؤنسلنگ نہیں لینی ہوتی، ان کو کچھ ڈیٹا نہیں دینا ہوتا، ان کو کچھ بتانا نہیں. تو کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈاکٹر نے بتا دیا، ہم اس سے پوچھ لیں گے، ہمیں پتہ ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں نا کہ ہم ان کے لیے کیوں ضروری ہیں، جب تک وہ وائی ہم کہتے ہیں نا کلیئر یور وائی، جب تک وہ وائی اپنا کلیئر کر کے پبلک کا کلیئر نہیں کریں گے، جب تک ہمیں یہ ڈیٹا مل نہیں سکتا. نہ ہی جب تک ڈیٹا نہیں ملے گا ہم رول اپنا ڈیفائن نہیں کر سکتے. رائٹ، تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے آئی تھنک دونوں سائڈ پہ، بالکل. پروفیشنل اینڈ پہ بھی اور آپ کے پبلک اینڈ پہ بھی. رائٹ. اچھا، اگر ایک بچہ جو انٹرسٹیڈ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ فارمیسی کا، وہ انٹرسٹیڈ ہے اس میں آنے کے لیے، بٹ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک ڈے ٹو ڈے کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا کیا میجر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس کی بینگ اے کمیونٹی فارماسسٹ، تو وہ کس چیزوں کے لیے تیار ہے اور کون سی اسکلز ایسی ڈیولپ کرے جو اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس میں؟ دیکھیں ویسے تو بہت سارے رولز ہیں جو فارماسسٹ آ کے جو ہے نا کہہ رہا ہوتا ہے. ہم اس کو 3 طرح سے جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک آپریشنل رول ہوتا ہے، ایک اس کا پیشنٹ اورینٹیڈ رول ہے، اور ایک اس کا کمرشل رول ہے. تینوں کی الگ الگ بات کریں تو آپریشن رول کیا ہے کہ آگے اگر وہ فارماسسٹ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی ایس کیو رینج آج کمپلیٹ ہے کہ نہیں،
اس کے پاس رننگ آئٹمز ہیں کہ نہیں, اس کی انوینٹری ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی پلفرج تو نہیں ہو رہا, اس کا اسٹاف جو ہے وہ پورا موجود ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر ہم کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسکیوز یا یہ میری یونٹس جو ہیں وہ زیادہ سیل ہوتے ہیں, ان یونٹس میں مارکیٹنگ لے سکتا ہوں, ان یونٹس میں جو ہوں ہیلتھ کیمپس کروا سکتا ہوں. مطلب کمرشلی اس کو بتاؤ کہ یہ مارجن میرا اچھا ہے, اگر میں یہ سیل کر دوں گا یا اسٹاف کو بتاؤں گا اگر وہ صحیح ہے تو مجھے مارجن اچھا مل جائے گا پروفیٹیبلٹی کے لیے. اور جو مین ہے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں تو ایک نان فارماسسٹ بھی جو ہے نا بڑے اچھے سے کر لے گا, بلکہ جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں نا کمیونٹی فارمیسی میں وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ بہتر یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں. وہ ہے کاؤنسلنگ, مطلب پیشنٹ کو کس طرح آپ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن اسکلز آپ کی کیسی ہیں, نیگوشیٹ آپ کس طرح کر پا رہے ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بطور فارماسسٹ کیا آپ اس کو قائل کر چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسری چیز کے متبادل جو ہے نا وہ لے لے, یا وہ آپ سے جو ہے نا وہ نمبر لے فارمیسی کا کہ بھائی آپ نے اچھے سے گائڈ کیا ان ٹرمز آف انٹریکشن یا کس طرح دوا لینی ہے یا فوڈ ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بتایا, تو آئندہ بھی وہ آپ کے پاس کیا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا فارماسسٹ اچھا گائڈ کرتا ہے, اچھا کام. ہم جب آخر میں تھے نا تو وہاں بھی ہم جو او پی ڈی فارمیسی میں کام کرتے تھے تو وہاں پہ جو ہمارے سینئر سے لوگ ان کے نام سے آتے تھے کہ بھائی ہمیں ثنا باجی سے ہی جو ہے نا وہ دوا لینی ہے. تو یہ جس طرح ڈاکٹر بجاتے ہیں ویسے لوگ اپنے فارمیسی پک کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان سے دوا لینی ہے. پھر ہم جب فارمیسسٹ بنے تو الحمدللہ کاؤنسلنگ اسکلس تھوڑی بہتر تھی, تو لوگ آگے بولتے تھے نہیں ان سے جو ہے نا وہ ہمیں دوا چاہیے, چاہے وہ جتنا ویٹ کر لیں. تو یہ آپ پہ ہے کہ جو ہے نا آپ کس طرح گائڈ کرتے ہیں, آپ کس طرح بات کرتے ہیں, کس طرح ان کی سنتے ہیں اپنی سناتے ہیں. مین جو اسکل ہے نا وہ پیورلی کمیونیکیشن ہے کمیونٹی آئی فارمیسی تھنک کی. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ڈاکٹر اپنا پیشنٹ بناتا ہے نا, اسی طرح فارماسسٹ بھی بنا سکتا ہے, اینڈ ٹوٹلی بالکل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اپنی اسکلز کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو زیادہ یہ جو پورا اوور دی ڈیکیڈ کا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا, آپ کون سی کی چیلنجز ہائی لائٹ کریں گے یہاں پہ جو ایک کمیونٹی فارماسسٹ کو نا پریپیئر ہونا چاہیے کہ یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے, اور اس کے لیے آپ مینٹلی تو پریپیئر ہوں لیکن آپ اکوپڈ بھی ہوں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھا, سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی نا ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جب کمیونٹی فارمیسی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہم ویسے ہی تھوڑا سوچے ہوتے ہیں یار ہم کہاں گئے, ہم نے تو سوچا تھا ہاسپٹل کلینکل جائیں گے. ہر کوئی تو نہیں ہاسپٹل کلینکل جا سکتا, ہر کوئی تو انڈسٹری نہیں جا سکتا. آنا تو یہیں پڑے گا, جہاں جتنا بھی آپ کر لیں, جتنی فارمیسی چینز کر لیں, اور جتنی جابس اویلیبل ہیں, اور فارمیسسٹ نہیں ملتے اب. خیر, تو جب آتے نا تو آ کے وہ برداشت ہمارے اندر نہیں ہوتی نا تو پیشنٹ بھی کچھ کہہ دیتا ہے, آپ کا جو اون آرگنائزیشن ہے وہ بھی اس کو اوپر سے بھی پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ سیلز نہیں آ رہی, ادھر سے پیشنٹ بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, آپ اپنے اسٹاف کو دیکھیں وغیرہ وغیرہ. تو برداشت ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی فارمیسی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے بغیر آپ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ کمیونٹی فارمیسی میں ضرور آ جائے گی, کیونکہ آپ کو سیکھنی چاہیے, زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں, اور دوسری بات جو ہے نا وہ اہم یہ ہے کہ جو ایمپیتھی کا ایک فیکٹر ہے نا وہ بڑا آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کمیونٹی فارمیسی میں. کیونکہ ہمارے ایک سینئر تھے, ہم جب ہاسپٹل میں کام کرتے تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ یہ جو مریض ہے اس کو دوا آپ کے ذریعے مل رہی ہے تو اس کے شفا میں آپ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کردار رکھا ہوا ہے. کہہ دیں گے پھر یہ دنیا گیا, مطلب آخرت بھی آپ کی جو ہے نا وہ سنور جائے گی. تو اگر ہم اتنا سے اگر یہ سوچ لیں تو میرے خیال میں کمیونٹی فارمیسی ہاسپٹل فارمیسی سے بہتر جو ہے نا وہ, اگر نہیں ہاسپٹل میں پھر بھی آپ چونکہ ان سائلوز کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ او پی ڈی کے علاوہ ایکسیسیبل نہیں ہے. کمیونٹی تو ایسے ہی کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ بھائی میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے آپ دوا دے دیں. تو اگر فارماسسٹ ہوگا تو وہ کم از کم انٹر میٹرک پاس ہے تو بہتری دوا دے دے گا. ٹرو. اینڈ آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہم یہ والی چیز کو میننگ فل بنائیں نا کہ بھائی آپ کا بھی اس میں رول ہے, پلس ایمپیتھی کے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس بھی اگر بالکل آپ ڈیولپ کر لیں تو وڈ بی ویری گریٹ اینڈ یو ول بی گڈ ایٹ ڈوئنگ واٹ یو ڈو. اور آپ کو خود شاید امپیکٹ دکھنا بھی شروع ہو جاتا ہے جب آپ خود سنسیئر ہوتے ہیں ایفرٹس میں, یو اسٹارٹ سیئنگ واٹ از ہیپننگ ان دا کمیونٹی. زید بھائی اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اپارٹ آف فارم ڈی ایک ڈگری کے علاوہ کچھ اور بھی ان کو کوالیفیکیشنز یا سرٹیفکیشنز کرنی چاہیے کمیونٹی فارمیسی میں اور زیادہ اسکلڈ ہونے کے لیے, یا یہ دے کین اسٹارٹ اوور اینڈ دین دے کین لیٹر آن ٹرین اچھا, دمسیلف؟ میں نا حامی نہیں ہوں. اگر مجھ سے پوچھیں گے ایمانداری سے کہ نہ میں ایم بی اے کا حامی ہوں نہ میں ایم فل کا حامی ہوں, مطلب جس کو پریکٹس کرنی ہے نا وہ فارم ڈی کے بعد جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکتا ہے. جو آپ پریکٹس کرو گے اس سے جو سیکھو گے نا وہ آپ جو ہے نا کسی اور کورس سے, کوئی پروگرام سے, کوئی ماسٹر سے, ایون پی ایچ ڈی سے بھی نہیں سیکھتے. ہاں وہ الگ بات ہے اگر آپ کو ریسرچ جانا ہے یا ٹیچنگ میں جانا تو آپ ایم فل پی ایچ ڈی کریں, لیکن آپ کو پریکٹس میں رہنا ہے نا, آپ فارم ڈی کے بیسس پہ آئیں. پریکٹس بیسڈ لرننگ سے جو آپ سیکھیں گے نا آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا. میں نے ڈوزز
آغا خان میں 3 سال کے علاوہ کبھی نہیں پریکٹس کی، لیکن وہ جو میں نے 3 سال ڈوزز پریکٹس کی وہ مجھے آج تک پتہ ہے، اور میں آج بھی اس کو یوز کرتا ہوں، بلکہ لوگ جب پوچھتے ہیں تو مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے پریکٹس میں وہ چیزیں وہ ہم نے اکیڈمی میں بھی نہیں سیکھی تھی. ایون پیراسیٹامول بچوں میں کس رول میں آتا ہے یہ جا کے ہم نے آغا خان میں سیکھا، ہم نہیں سیکھ پائے پڑھنے کے دوران. ہماری نااہلی کہہ لیں یا ہماری نااہلی کہہ لیں، استادوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک چیز ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ڈاکٹر جو ہے نا وہ اسپیشلائز کر لیتا ہے، ایم سی پی ایس کر لیتا ہے، ایم آر سی ایس کر لیتا ہے، ایم آر سی پی ایس کر لیتا ہے، ایف سی پی ایس کر لیتا ہے. تو جو پریکٹس میں اپنے آپ کو اسکلفل بنانا چاہتا ہے نا، وہ بی سی پی ایس ضرور کرے، جو بورڈ سرٹیفائڈ فارماکو تھراپی اسپیشلسٹ ہے. اس سے کچھ ہاسپٹلس تھوڑے سے شاید 5,000 روپے اوپر دے دیں، لیکن آپ اس مقصد کے لیے نہ کریں، آپ اپنے لیے کریں. آپ ایک سرٹیفائڈ فارماسسٹ جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں، جو کمیونٹی میں ہیں. کمیونٹی فارمیسی کا الگ سے کوئی پی سی پی ایس نہیں ہوتا، وہ ایمبولیٹری کیئر میں ہی آ جاتا ہے، لیکن ایمبولیٹری کیئر کا آپ کریں. آپ اگر ہاسپٹل میں کام کریں تو اس کا کریں، وہ آپ کی پرسنل سرٹیفکیشن کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. مطلب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر میں اکثر جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فارم ڈی جو ہے نا وہ پڑھا نہیں سکتے آگے کیونکہ انہیں ماسٹرز پی ایچ ڈی نہیں کر لیا. تو ڈاکٹرز بھی ماسٹرز پی ایچ ڈی کر کے نہیں پڑھا رہے ہوتے، وہ ایف سی پی ایس، ایم آر سی پی ایس وغیرہ کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بہت کم ہیں، مشکل سے 8-10 فارماسسٹ ہوں گے پاکستان میں جو بی سی پی ایس کیے ہوئے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کی ایک فیس ہے 1.5-2 لاکھ روپے، لیکن اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ریٹرن کیا ہے، ہم کر بھی لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہے. تو ہر چیز فائدے کے لیے نہیں ہوتی، آپ کی اپنی بھی ایک کیریئر گروتھ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. ہاں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تو میں پریکٹس کرتا ہوں، میں پھر بھی میرا انشاءاللہ 2 مہینے بعد ایگزام ہے بی سی پی ایس ایمبولیٹری کا، کہ میں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے کہ آپ کو اگر ایک بیج مل جائے، سرٹیفکیشن مل جائے، آپ کے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بات بھی نہ کہہ سکے بھئی آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. اپارٹ فرام دیٹ ایک چیز ہے جو ہم نہیں سیکھتے فارم ڈی میں، اور وہاں بڑا رول ہے، اور وہ سپلائی چین ہے. سپلائی چین میں ضرور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا کوئی سرٹیفکیشن یا ڈپلوما یا کوئی ڈگری بھی اگر ماسٹرس کی لیں، کیونکہ باقی آلموسٹ سب چیزیں ہم کور کر لیتے ہیں. سپلائی چین واحد ہے جو ہم کور نہیں کر پاتے اپنے کریکولم میں، اور کرنے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کتنا ہمارا رول ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہاں سپلائی چین میں فارماسسٹ، اور نان فارماسسٹ ہمیں لینا پڑتا ہے کیونکہ کوئی آنا نہیں چاہتا. لیکن پی این ٹی سی بنانے میں، فارمولری کریٹ کرنے میں، اویلیبلٹی انشور کرنے میں فارماسسٹ سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا انسان. دس اس از کے ویری علاوہ انٹرسٹنگ ٹو نو. یس، جو سپلائی چین والا بھی ایک کمپوننٹ آپ نے بتایا. زین بھائی، جیسے آپ بتائے تھے کہ اسٹارٹ میں جب آپ لوگ نے اس کمیونٹی فارمیسی والی چیز اسٹارٹ کی تھی تو یہ باہر تو اچھے خاصے اس کی پریکٹسز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جس میں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہماری ایل ایم آئی سیز انکلوڈ کر لیں، اور یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا کوئی ایک کولیبریٹو نیٹ ورک ہے جس سے یہ بچے سیکھ سکتے ہوں اور وہاں پہ کچھ مینٹورنگ لے سکتے ہوں، کوئی ایسا پلیٹ فارم؟ اچھا، ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، میں بھی اس کا ایک بورڈ ممبر ہوں، گیونگ بیک ٹو فارمیسی ان پاکستان. وہ پاکستانی فارماسسٹ نہیں بنائیں گے، لیکن وہ سارے اوورسیز ہیں. کوئی کلینک ابو ظہبی میں ہے، کوئی کنگ فیصل ہاسپٹل میں ہے، کوئی قطر ہاسپٹل میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے. وہ کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کی بدولت کچھ لوگوں نے بی سی پی ایس بھی کافی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کر لیا. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہماری ایک جونیئر تھیں آغا خان میں، بی سی پی ایس اسٹرائل ایریا آئی وی پریپریشن میں فرسٹ وہ آئی گیس تھیں جنہوں نے کیا، تو انہوں نے مطلب سپورٹ کافی کی تھی. تو وہ ایجوکیشن مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ٹریننگس بھی کرتے ہیں، وہ مینٹورشپ بھی جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ادارہ ہے جو کر رہا ہے چھوٹے اسکیل پہ صحیح، کبھی کبھی صحیح، لیکن کوئی تو ہے جو امید کی ایک روشنی لے کر ہے کہ ان سے پتہ چلے. اور وہی بات ہے ہمارا، ہم جب 2009 میں انرول ہوئے تھے نا فارم ڈی میں، تو اس وقت یہ لا آیا تھا کہ 50 بیڈ پہ ایک فارماسسٹ ہوگا ایک شفٹ میں. آج 2025 ہے، آپ لگا لیں 15 اور 16-17 سال ہو گئے اس بات کو، اور آج بھی جناح اسپتال 1700 بیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 فارماسسٹ میں ڈیل کر رہا ہے 17 سال بعد بھی. تو لا قانونیت تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھیں. انڈیپینڈنٹ پرسکرائبر میں نے آپ کو بتایا اس وقت آئے تھے 2015 میں سیشن دینے آغا خان میں. آج ہم 2025 میں ہیں. انڈیپینڈنٹ پرسکرائبنگ تو دور، آج تک کوئی لا نہیں ہے جو فارماسسٹ کو سپورٹ کرے کہ بھائی یہ فارماسسٹ جو ہے نا وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے یا پرسکرائب کر سکتا ہے یا ڈسپینس کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، جو ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، ان کو کرنا ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پہ تو پرائیویٹ آرگنائزیشن میں تو وہ شروع کر ہی سکتے ہیں نا. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنا اپنا پارٹ پلے کرنے شروع کر دیں تو اوور آل ایک وہ ریپل افیکٹ بھی کریٹ ہوتا ہے اور آپ کو وہ امپیکٹ بھی خود دکھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل.
آپ اسپائرنگ فارماسسٹ جو ہیں ابھی اس وقت ان کو آپ کیا مطلب بتانا چاہیں گے کہ فیوچر آف کمیونٹی فارمیسی وہ کیا دیکھیں پاکستان میں، اگر وہ ایم کر رہے ہیں کمیونٹی فارمیسی آنے کا؟ ڈو یو تھنک ان کے لیے ایک اسکوپ بھی ہوگا اس میں؟ ان کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی انوویشنز بھی اس کے اندر انٹیگریٹ کی جائیں گی، اور ان کو ایک رسپیکٹفل ایک جو پروفیشن کا ایک ہوتا ہے جو ابھی تک پرسیپشن انفارچونیٹلی نہیں کریٹ ہوا ہماری جو کمیونٹی ہے، ڈو یو تھنک دے کین ہیو سم ہوپ ان دس ریگارڈ؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں ہمارے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، ایک یہ ہے کہ ایک ہماری چاہت ہوتی ہے نا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اور دوسری ہوتی ہے مجبوری. مجھے سے لگتا ہے کمیونٹی فارمیسی مجبوری بننے والی ہے. آپ دیکھ لیں اتنے فارمیسی اسکول آ رہے ہیں، فارمیسی گریجویٹس ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. آپ ٹاپ 10 ملٹی نیشنل لیجیے گا جو 2025 کی آپ کو سیلز میں یا گروتھ میں نظر آئیں گے، اس میں سے صرف ایک آپ کو پاکستان میں ملے گی، نوو نارڈسک. اس کے علاوہ کوئی بھی فارماسیوٹیکل یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، جو رہ بھی گئی ہیں وہ بھی بس جانے والی ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے، اور جو لوگ دیکھیں گے ان کو پتہ ہے. تو کہاں جائیں گے لوگ بھائی؟ ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. کتنے ہاسپٹل بن جائیں گے؟ ہاسپٹل چلانا بنانا آسان نہیں. کمیونٹی فارمیسی ایسی ہے کہ آپ خود بھی کھول سکتے ہیں، آپ انٹرپرینور بھی بن سکتے ہیں، آپ انویسٹرس کو بھی قائل کر سکتے ہیں، اور آپ ایز اے فارماسسٹ بھی کام کر سکتے ہیں مل کے کوئی کھول لیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیوچر جو ہے نا وہ کمیونٹی فارمیسی ہے ابھی فی الحال. اور تو مجھے کوئی اور نہیں نظر آتا پروفیشن وائز فارمیسی گریجویٹس کے لیے کہ اس میں میں کہوں کہ نہیں بھائی، مطلب جھوٹی امید نہیں دلانی چاہیے نا. ہماری ایک ٹیچر تھیں کراچی یونیورسٹی میں ہیں بلکہ ماشاء اللہ، تو وہ کہتی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فارمڈی کی حیثیت BA BBA کی طرح ہو جائے گی اور ان کو جابس نہیں ملے گی. اور وقت دور نہیں ہے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن اس لیے فورس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم نظر آ رہا ہے انڈسٹریز میں 18-20 ہزار میں لوگ جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ جاب نہیں، لیکن ان کو انڈسٹری میں جانا ہے، سیلز ریپ بن رہے ہیں. بھیا آپ کمیونٹی فارمیسی میں 40-45 سے اسٹارٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنا تو ہر کمیونٹی فارمیسی دے ہی رہی ہے. صرف سوچ کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں جانا، یا ورنہ پھر جانا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کے رائٹ. حساب سے تیاری کر لیں کہ ہم جائیں، اس کو آپٹی کر لیں کیریئر. یس. اچھا، آئی لائک دا آئیڈیا ہیئر جو آپ نے گیپ آئیڈینٹیفائی کیا نا، کہ اس کو خود بھی اسٹارٹ کر کے ایز اے انٹرپرینیورل جرنی بھی آپ کیوں نہیں لے سکتے اس کو، اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل انوویشن ابھی تک انٹیگریٹ نہیں ہوئی، ڈیٹا پہ کام نہیں ہو رہا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، وہ سب چیزیں بھی اسٹارٹ کی جا سکتی ہیں. زیادہ مجھے تھوڑا سا جو واک تھرو اگر آپ کروائیں تو آفٹر 10+ years آف amazing experience in leading the community pharmacies of different organization. اب اگر فوڈ پانڈا کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں تو ایک کون پرسپشن تو فوڈ پانڈا کو لے کے بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح یہ فارمیسی والی سروسز کام کر رہی ہیں، اور اس سملر آرگنائزیشن فوڈ پانڈا کے ساتھ اور بھی اگر ہوں، تو یہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں and if they want to join these type of organization, so کس طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور کیا وہ ایکسپیکٹ کریں یہاں پہ؟ اچھا میں بتاؤں، کووڈ 2019 اس کے بعد نا آن لائن کا جو پرسیپشن ہے نا بڑا چینج ہو گیا. 2019 تک فوڈ پانڈا پہ صرف فوڈ ڈلیور کرتا تھا. 2019 میں جو پیرنٹ کمپنی ڈلیوری ہیرو جو جرمنی کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پائلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ گروسری لوگوں کو چاہیے. ایئر لفٹ اس وقت آئی تھی جو کہ اب چلی. تو انہوں نے کہا گروسری ہم دے کے دیتے ہیں، کیا پتہ لوگوں کو چاہیے. وہ بڑا ہٹ ہو گیا، مطلب ہزاروں آرڈر جانے لگے روزانہ کی بیسس. انہوں نے کہا بھائی اس میں فارمیسی بیٹ کر دو، کیونکہ لوگ اپنی باسکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے OTC ساتھ میں جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو سب کچھ ہی بند تھا، لوگ باہر نکلنے پہ پولیس واپس بھیجتی تھی. تو پرسکرپشن میڈیسن بھی ایون لوگ واٹس ایپ کر کے اور منگوانا چاہتے تھے. تو جس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا نا فوڈ پانڈا نے، وہ کیا کہ اس کو ہم ای کامرس نہ کریں، اس کو ہم کوئک کامرس کریں. مطلب 30 to 40 منٹس میں وہ دوا آپ کے گھر پہ یا وہ گروسری آپ کے گھر پہ وہ کلک ہو گیا. یہ ایئر لفٹ بھی کرتا تھا. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمارے لیے ایئر لفٹ چلا گیا، تو سارا بلک ہمارے پاس آ گیا. کریو مارٹ آیا. لیکن آپ کا نا پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ کمیونٹی فارمیسی کے علاوہ اگر میں کوئی فیلڈ دیکھ رہا ہوں نا آج کے دور میں، وہ آن لائن فارمیسی ہے. اب لوگ آ کے نا جب یہ بات کرتے ہیں، وہ نا ایگزامپل دیتے ہیں دوائی کی طبیعت کی کہ دیکھیں وہ آئے تھے وہ چلے گئے. میں نے کہا دیکھیں وہ تو ایئر لفٹ بھی چلا گیا، لیکن فوڈ پانڈا 10 سال سے ایگزسٹ کر رہا ہے. 4 سال سے گروسری کے سیگمنٹ میں، 3 سال سے فارمیسی کے سیگمنٹ میں. میں نے کہا جانے والوں کی تو ایگزامپل ہم یاد رکھ سکتے ہیں، جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ کیوں نہیں ہم یاد کریں. اور پھر جو ایکسپینشن آ رہی ہے نا، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ینگو گروسریز کی فیلڈ میں آ رہا ہے، فارمیسی کی فیلڈ میں آ رہا ہے. ڈیل کارٹ گروسری میں آ گیا ہے، فارمیسی میں آنے والا ہے. کریو مارٹ آلریڈی گروسری کر رہا ہے، فارمیسی میں آنے والا ہے. ان سب کو فارماسسٹ چاہیے. میں جب آیا تھا یہاں
تو مجھے لنکڈن پہ جب یہاں کے ایچ آر نے اپروچ کیا تھا تو میں بھی حیران ہوا تھا. میں نے کہا فارماسسٹ کیا کرے گا وہاں کے. انہوں نے کہا تھا ان کو فارماسسٹ چاہیے کیونکہ ان کو ظاہر ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک فارمیسی اسٹیبلش کرنی تھی. تو جتنے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں نا کوئی 57+ ڈلیوری آرگنائزیشنز ہیں جو فارمیسی کی جو ہے نا ڈلیوری کر رہی ہیں, اور بے تحاشا صرف سعودیہ میں 9 ہیں. تو آپ سوچیں کتنا بڑا اسکوپ ہمارے پاس. اور ود ان 6 months اور 8 months آپ کو پاکستان میں بھی یہ سب فارمیسی کرتے ہوئے نظر آئیں گی جو ابھی نہیں کر رہی, کیونکہ ہے اس کے اندر کافی پوٹینشیل ہے. گروسری کے ساتھ فارمیسی ایک کمپلیٹ مکس میچ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. ہمارے سمجھ لیں 20% جو ہے نا وہ آرڈرز جو ہے نا وہ گروسری کے ساتھ اسٹریکڈ ہوتے ہیں. جو ہے وہ سمجھ لیں اگلے 6-8 مہینے میں آپ کو 3-4 اور پلیئرز نظر آ جائیں گے. اور میں بتاؤں میرا ایکسپیرینس ہے, میں جب آیا تھا یہاں پہ تو ایک فارماسسٹ تھا, میرے پاس 8 فارماسسٹ ہیں لیکن اور کوئی 5-6 نان فارماسسٹ ہیں. لیکن جب میں کمپیئر کرتا ہوں نا ہمیں کیا یہاں پہ آن لائن فارمیسی میں کیا اسکلس چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں کمرشل اسکلس چاہیے ہوتے ہیں جو پارٹنرز کے ساتھ بات کر سکیں, ہمیں اکاؤنٹ مینجمنٹ اسکلس چاہیے ہوتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نان فارماسسٹ کے وہ اسکلس زیادہ اچھے ہیں, اور جو نان فارماسسٹ ہیں اب ہم نے ان کو ہائر کرنا شروع کر دیا. ایون وہ پوزیشن جو اپروو ہوئی تھی وہ فارماسسٹ کے لیے ہوئی تھی, کیونکہ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا نہیں جانتا. تو یہ بھی شاید میں نہیں پڑھایا جاتا کہ جو ہے نا بزنس کس طرح دیکھا جاتا ہے, نیگوسیشن اسکلس کیا ہوتی ہیں, پارٹنر سے کس طرح بات کی جاتی ہے, کمرشلی آپ کو کس طرح جو ہے نا وہ کمیونیکیشن چاہیے. تو یہ ہے ایک مسئلہ کہ ہمارے فارماسسٹ ویل پالش نہیں ہیں. میں یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں رکھتا ہمارے, ہاں کسی بھی آپ لے لیں بیکاز وی آر ناٹ ٹرینڈ دیٹ وے نا, ہمارے پاس کبھی وہ نہیں ہوئی. میرے نا یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں. پہلے تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیے ود آن لائن فارمیسی, ہاؤ ڈز دیٹ آپریٹ فرام ٹرمز, یہ نا اگر ایک فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ہماری نارمل پرسیپشن یہ ہے کہ آرڈر فلفلمنٹ ہے, پرابلی یہ آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں اور آپ کو فلفل کرنا ہے اور آپ کو آگے اس کے میٹرکس دیکھنے ہیں. ویئر ڈز دا رول آف اے فارماسسٹ کمز ان, کیا ہمارے پاس انٹرونشنز آ رہی ہوتی ہیں, کیا ہمارے پاس وہاں پہ پرسکرپشنز ہوتی ہیں جس پہ وہ فارماسسٹ کام کر سکتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اٹس جسٹ لائک آرڈر فلفلمنٹ؟ اچھا اگین ہم نے یہاں جیسے میں فوڈ پاٹا کا ایگزامپل دیتا ہوں, ہم نے یہاں 3 طرح کے فارماسسٹ رکھے ہوئے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ سی ایکس فارماسسٹ ہے جو صرف کسٹمر سے انٹریکٹ کر رہا ہے. ہر شفٹ میں ایک بندہ موجود ہے جو پرسکرپشن منگوا رہا ہے, کوئی سائڈ افیکٹ ہے تو اس کو بتا رہا ہے, یا پرسکرپشن نہیں بھیجی کسی کسٹمر نے تو اس سے لے رہا ہے, یا اگر کوئی میڈیسن ہمارے پاس ہم نہیں رکھتے تو اس کی وہ وجہ بتا رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے. جو اس پیچھے چلے جائیں نا تو ایک کمرشل فارماسسٹ ہے جو ساری نیگوسیشنز کر رہا ہے پارٹنرس کے ساتھ, فارماسیوٹیکلس کے ساتھ, کہ ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے, ہم یہ مارکیٹنگ اس کی کریں گے, ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے نا یہ آپ سے جو ہے نا مارجن لے رہے ہوں گے, ہم اس کا یہ ایسٹ اپنا جو ہے نا بینر آپ کو دے رہے ہوں گے اتنی کاسٹ میں, وغیرہ وغیرہ. مارکیٹنگ پلس کمرشل اس کا رول ہے. اور ایک فارماسسٹ جو ہے نا وہ صرف آپریشن دیکھ رہا ہے کہ اسٹاک کتنا موجود ہے, نیئر ایکسپائری تو نہیں ہے, وہ اسٹورس پہ موجود ہے. تو ان 3 رولس کو ہی جو ہے نا ہم آن لائن فارمیسی میں دیکھتے ہیں. صرف ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہیڈ سیٹ لگا کے جو ہے نا بس وہ کالز لے رہا ہوگا, واٹس ایپ کا جواب دے رہا ہوگا. نہیں, یہ کام نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ وہ فارماسسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل جونیئر فارماسسٹ ہیں, یا جو ابھی سیکھ رہے ہیں کہ کسٹمر سے بات کیسے کرنی ہے, کیا ان کو بتانا ہے. جتنے سینئر ہو جاتے ہیں پھر آپ جو ہے نا وہ بیک اسٹیج پہ آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کمرشل, سپلائی چین, مارکیٹنگ اور آپریشنز لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. اچھا, میرا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا فوڈ پانڈا کے یہ ویژن میں ہے کہ, کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ, اور ہمیں خود بھی معلوم ہے کہ بینگ اے فارماسسٹ ہماری پڑھائی کے دوران بھی کبھی بھی ٹرین نہیں کیا جاتا بزنس اسکلس کے اوپر, یا کمرشل لرننگ نہیں ہوتی ہماری کبھی بھی. تو کیا فوڈ پانڈا یہ ویژن رکھتا ہے کہ ہم ٹرین کریں پھر فارماسسٹ کو رادر دین ہائرنگ نان فارماسسٹ, نہیں, we should start having any training program for them, and then they can come and explore and even excel. میں سچ بات بتاؤں تو میں کیریئر فیئرز ہوتے ہیں نا تو اپنے ایچ آر کو بولتا ہوں کہ آپ کریں, تو کہنے کے زیادہ ہمارا فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس جو ہے نا لمس, آئی بی اے, جی آئی کے, نرسٹ اور جو ہے نا آئی او بی ایم یہ ہے, کیونکہ ہمیں یہاں سے زیادہ جو ہے نا وہ کریم مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہم جس آن لائن بزنس میں ہیں, آپ ریسٹورینٹ کی ایگزامپل لے لیں, شاپس کی لے لیں, فارمیسی کی لے لیں, ہوم شیف کی لے لیں, جو ورٹیکل میں ہمیں وہاں پہ اکاؤنٹ مینجمنٹ, کمرشل مینجمنٹ, مارکیٹنگ مینجمنٹ, آپریشنل مینجمنٹ, سپلائی چین مینجمنٹ, یہ 5 ہیں. اور انفارچونیٹلی ان 5 میں جو ہے نا وہ فارماسسٹ بہت پیچھے ہے.
एंड تو यू थिंक कि अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना या इस तरह के कुछ स्टार्ट करने का भी कोई प्लान भी नहीं है? اصل میں ایشو یہ ہے कैन کہ سوچا جا سکتا ہے ہمارا، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم ٹوٹل بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ٹوٹل بزنس کا پورٹ فولیو ریسٹورینٹ پہ ہے، پھر اس سے کم جو ہے نا وہ گروسری پہ ہے، پھر اس سے کم جو ہے نا وہ فارمیسی پہ، تو ظاہر فوکس ریسٹورینٹ پہ اور جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ گروسری پہ آ جاتا ہے. فارمیسی پہ obviously ایک بزنس ہے جو چل رہا ہے لیکن لائم لائٹ میں نہیں ہے ٹو بی آنےسٹ. اوکے ٹھیک ہے فارمیسی کے بھائی یہ ہمارا جو ہے نا وہ بگ بیٹ آن ہمارا ضرور ہے ہر سال کہ ہم اس کو گرو کرائیں، اور لیکن ان ٹرمز آف سمجھے براڈر پرسپیکٹو وہ بھی بہت دور ہے. obviously وہ جب ہی آئے گا جب وہ بزنس جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو جائے گا، جو کہ ابھی نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ. اور اب جب تک یہ فارمیسی کا شیئر بھی اس میں اتنا ہی رہے گا، آئی تھنک بہت منیمل شیئر ہوگا ابھی آپ لوگوں کا اس میں. بالکل بٹ ایسا آئی ہی. ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. بٹ وی وڈ لو ٹو سی دس چینج ہیپننگ. اور اگر آپ جیسے لیڈرز ہوں گے تو آئی تھنک کمیونٹی فارمیسی اور یہ آن لائن فارمیسی کو ہم اس طرح انیبل کرنے کا میرا سارا پوائنٹ انشاءاللہ ہوتا ہاں ہے کہ ہم فارماسسٹ کو بالکل. انیبل کریں. سو کوئی فائنل تھاٹس آپ جو ہماری فارمیسی کمیونٹی ہے اس کو دینا چاہیں ریگارڈنگ دس پرٹیکولر ایریا جس کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہیں؟ اچھا میں ریلیونٹ اگر بتاؤں نا، ایک چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں جب پڑھاتا ہوں یعنی سیشن بھی لے کے جاتا ہوں کہ آپ اپنی نا فیلڈ ڈیفائن کر لیں. میں اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں کہ آپ پاس آؤٹ ہونے کے بعد نا ٹرائی کریں مختلف آپشن اور پھر جو آپ کو سمجھ میں آئے آپ اس کو آپٹ کریں. اکثر لوگ اس اسکول آف تھاٹ کے، میں نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ ڈیورنگ گریجویشن ہی نا آپ ڈیسائڈ کر لیں انٹرنشپس کے ذریعے کہ بھائی آپ کو کمیونٹی کی بھی آسانی سے مل جاتی ہے، ہاسپٹل کی انڈسٹری مشکل سے ملتی ہے، لیکن لوکل میں کہیں نہ کہیں جا کے وزٹ کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے میں میرا فرسٹ ڈے تھا جی ایس کے میں، اور میں نے اسی دن ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ انڈسٹری میرے لیے نہیں ہے. انٹرنشپ کی رائٹ. بات کر رہا ہوں، میں شاید فورتھ ایئر میں تھا. تو آپ کو نا اپنا وائی کلیئر رکھنا ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیوں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب آپ یہ ڈیسائڈ کر لینا، اور یہ فائنل ایئر میں ہو جانا چاہیے ڈیسائڈ کہ آپ کو کرنا کیا ہے وہ. اور الگ کچھ کرنے کی سوچے نا بھائی. میں نے اپنی زندگی کا موٹو نا موقف ایک ہی رکھا کہ کچھ الگ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کروا بھی دیا. سوچ یا نیت اگر آپ رکھیں گے نا تو ہو جائے گی. مطلب پہلی کمیونٹی فارمیسی بنا دی آن لائن میں. مجھے یاد ہے جب ایک جگہ میں سیشن دینے گیا تو ہماری ایک پروفیسر صاحبہ تھیں ریٹائر کراچی یونیورسٹی کی، وہاں ڈین تھی، تو کہنے کی تم کہاں چلے گئے فوڈ پڑھنے میں کہ کھانے کے تم نے ڈلیوری کرانا شروع کر دی. مطلب لوگوں کا پرسیپشن یہ تھا. لیکن آپ تو میں ہنس گیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے. تو اس میں بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا جہاں جا رہی ہے وہیں چلے جائیں ہم بھی. نہیں، آپ کچھ الگ کریں. آپ کی نا خود ہی ایک جو ہے نا انڈیویجویلٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، کہ تشخص الگ ہی بننا شروع ہو جائے گا. اور ایون اگر آپ جو چل رہا ہے اسی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، سیکھنا تو وہیں سے ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پالش کریں، اپنے اسکلس کو پالش کریں. اگر کمیونٹی میں جانا ہے تو کاؤنسلنگ پہ کام کریں، اگر ہاسپٹل میں جانا ہے تو ڈوزنگ پہ کام کریں، اگر جو ہے نا آپ کو سپلائی چین میں جانا ہے تو آپ اس فارمولیری کو پی این ٹی سی کو پڑھنا شروع کر دیں. کہ انڈسٹری میں جانا ہے تو اپنی انڈسٹری اسٹرانگ کریں. انفارچونیٹلی یہ بڑا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں انٹرویوز میں بولتے ہیں ہمیں کلینکل فارماسسٹ بننے کا نا، اور جب ان سے ہم پیراسٹامول کی ڈوز پوچھتے ہیں 15-20 ہی میڈیسن ہیں جن کی ڈوز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو وہ ایڈل رائٹ. ڈوز بھی نہیں بتا پاتے. تو مطلب یہ پھر ہمیں خراب کرتا ہے ٹرو اور ٹرو. ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے کہ یار جو کرنا چاہتے ہیں وہی نہیں پتا. رائٹ. اچھا مجھے میں فیل کرتی ہوں کہ جو ابھی اپ کمنگ جنریشن ہے نا یہ کافی اسمارٹ ہے. ویدر اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی، ویدر اٹ کمز ٹو کمیونیکیشن، اور ویدر اٹ کمز ٹو بی ویری کلیئر ود دا مائنڈ سیٹ. اینڈ دس idea which you have given them, I think it will be very helpful کہ اگر آپ اپنے جو فائنل ایئرز ہے نا اس کے اندر ہی یہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیں ڈفرینٹ انٹرنشپس کے تھرو، اور پھر آپ وہاں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا اپنا وائی کہاں پہ بن رہا ہے. دیٹ وڈ بی ویری ہیلپفل. بالکل. Would you be open if a student comes to you for some mentoring and some help or advice? So can we share your contact with them, like the ہاں LinkedIn ہاں and شیور. لنکڈن آپ شیئر کر سکتے ہیں، جی میل شیئر کر سکتے ہیں. کوئی کسی کا بہت right. اچھا آئیڈیا یا وہ ہو تو اس کو میں اپنا پرسنل نمبر بھی دے دیتا ہوں یوزولی. اور بہت بچے ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا وہ سوچ بہت رکھتے ہیں، لیکن میرا بس ایک ہی گلہ جو ہے نا شکوہ ان سے رہتا ہے کہ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں ہم رسک لینے سے. ایز اے فارماسسٹ نا ہم اپنی فارمیسیز نہیں بناتے، ہم انویسٹمنٹ رکھتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں چلے نہ چلے. مطلب گنتی کے فارماسسٹ ہیں جو اپنی فارمیسیز یہاں چلا رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے نا آپ ضرور اپنی فارمیسی کھولیں، Right. اور اس سے بہتر بزنس میں برکت بھی ہے، سنت بھی ہے. اور ایز اے فارماسسٹ جو ہے نا آپ بہت بہت فلرش کر سکتے ہیں. پنجاب میں ایک چین ہے جو ایک فارماسسٹ اون کرتے ہیں کلینکس کی، Okay. 70+ برانچز ہیں. وہ پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی چین ہے. محبوب نام ہے، محبوب بھائی فارمیسی کے پرانے گریجویٹ ہیں، اور وہ یہی بات کہتے ہیں بھائی میں نے ایک فارمیسی کھولی تھی، میں نے کہا بزنس جو ہے نا وہ اچھا ہے،
یقینی طور پہ ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ان کی طرح کہ، لیکن آپ مل کے تو کھول سکتے ہیں. میں نہیں خیال بالکل. کہ جو ہے نا وہ مشکل اس میں ہونی چاہیے. تو یہ ضرور اس آئیڈیا پہ اگر کوئی کام کر لینا بہت بہت جو ہے نا وہ سمجھے وہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے بہت جلد. Right. Correct. Thank you so much. The entire interview was very insightful. مجھے لگتا ہے کہ میری خود بھی بہت لرننگ ہوئی ہے اس انٹرویو کے نہیں تھرو نہیں because اچھی بات unfortunately ہے. I did not get a chance to explore community pharmacy much. But through the leaders like you, I think we are doing a good job in community pharmacy. ایسا کوشش نہیں ہے کر کہ رہے ہیں. ہم ہاں بالکل ہی ایگزسٹ نہیں کرتے. جیسے میں نہیں اب نہیں دوا کو دیکھ رہی ہوں اس طرح کی سملر بہت ساری جو کہ کمیونٹی بہت سارے فارمیسی میں میری وہاں پہ انہوں نے فارمیسی ہے, دوا ہیلتھ یس کیئر ہے, دے ہیو سپر مین. اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس. یس سو اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم میں ایک پیشنٹ کو ساری سروسز بھی مل جائے. سو بالکل. اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا. بٹ وہی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے تو خود اون کریں بینگ اے فارماسسٹ, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنی کمیونٹی میں, اپنی سوسائٹی میں. دین وی کوڈ ہیو ملٹیپل آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں, بس اس کے ایگزیکیوشن کے لیے وہی والی بات ہے, آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. یو آر بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. اگین تھینک یو سو مچ زاد بھائی, آپ موسٹ نے ویلکم. ٹائم دیا, آپ بہت زبردست اچھا کام کر لگا. رہی ہیں, امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہ فروٹفل ہو اور لوگوں کو اویئرنیس پہنچے اور وہ کچھ انشاء اللہ سیکھیں انشاء اللہ انشاء آپ اللہ. کے توسط سے.